شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہے۔ پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں۔ مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائے تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے۔ اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر برائے نام۔ یقیناً تمہارے رسول اللہ میں عمدہ نمونے موجود ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونے موجود ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔